دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی، پھر تیسری۔ ہر طرف خوب اندھیرا تھا۔ عجیب سی بو ہر طرف پھیلی تھی، سیلن جیسی۔ بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناہید! میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں نے تڑپ کر پکارا۔ ناہید! جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب تکلیف تھی، سخت کرب۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اف! میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ 40 سال! میں نے سوچا۔ 40 سال ہو گئے، مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے اس طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور یہ خواب، نہ جانے 40 برسوں میں کتنی مرتبہ میں یہ خواب دیکھ چکی ہوں۔ تقریباً اس طرح، اسی انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے ہیں۔ جمشید اور وہ تہہ خانہ، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 برس تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکھر میں آباد ہو گئے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی راشد اور اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا۔ وہ انڈیا ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمانوں کو یہ گھر الاٹ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے پرانی وضع کے گھر۔ ہمیں جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا صحن اور چھت، مگر کمروں کے عقب میں ایک تہہ خانہ موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی سے ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے اس میں سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کی زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے رہ رہے تھے، ان میں اس تہہ خانے کے متعلق پراسرار باتیں مشہور تھیں۔ اس کا کہنا تھا اس تہہ خانے سے ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی ہے، عین سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے، کیونکہ مندر کے اندر سیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں پر ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہہ خانے میں ایک عجیب سی بو بسی ہوئی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہہ خانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی تھی۔ مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے۔ شرارتوں سے ان کا دور کبھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہہ خانے کی کنڈی کھول دیتی۔ ہم اس سے اندر جاتے، مختلف تبصرے کرتے اور اس کے بارے میں سنی سچی اور من گھڑت باتیں کرتے۔ اس گھر میں آنے کے 2 سال کے بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ہمارے رشتے کی پھوپھی حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں۔ ان کے زیادہ رشتے دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھیں، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھیں، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھوپھو مجھے گھرداری سکھانے لگیں۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھیں، کبھی وہ میری طرف آ جاتی اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا،
نہ ٹی وی تھا، نہ فلم، نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوئے تھے۔ کسی قسم کا کوئی ٹائم پاس نہیں تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے تھے۔ صبح کے نکلے دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کو آتے، پھر نکلتے تو شام کو خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف ہوتی جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میرے اندر جیسے پارا بڑھنے لگا تھا۔ ایک پیر صحن میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی، کیونکہ یہاں رکنے ٹکنے والا کوئی نہ تھا۔ ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے تو حمیدہ پھپھو تو بیچاری کسی گنتی میں نہ تھیں۔ وہ اب کم سنتی تھیں اور ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتیں، کہانیاں سنتیں۔ اس وقت کے حساب سے جو چند میک اپ کی چیزیں میسر تھیں ان سے میک اپ کیے جاتے، ریڈیو پر گانے لگتے، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ پراسرار تہہ خانے اس سے متصل سیتا مندر پر جا نکلتا اور پھر من گھڑت باتیں کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، جو مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں حد سے زیادہ نڈر بھی تھی۔ شام کو تو کیا، مجھے رات میں بھی کبھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو تھی نہیں کہ برے بھلے کی تمیز بتاتی۔ ایسے ہی نہ جانے کیسے، کس طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ راشد بھائی کا دوست تھا، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو نہیں، کیونکہ اس وقت بھی پیار اور دوستی، جو کہ آج کل بالکل عام ہے، سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی، اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے، اور ملاقاتوں کے لیے تو میرا گھر آئیڈیل تھا۔ ابا اور بھائی ہوتے نہیں تھے۔ حمیدہ پھپھو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ ایسے میں جمشید چپکے سے میرے گھر میں آ جاتا اور پھر ہم ہوئے اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہ نہیں تھا کہ جمشید کوئی بد فطرت بدمعاش لڑکا تھا، وہ راشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا۔ کم عمری کی محبت کب کچھ سوچتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح سے ملنا پسند نہیں ہے اور وہ جلد اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے۔ مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا۔ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے۔ آپ آج دکان نہ جائیں، آرام کریں، راشد بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی، وہ دونوں دکان چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات بھی نہیں ہو سکی تھی۔ حمیدہ پھپھو حسب معمول سو چکی تھی۔ میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے تھے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ دروازے سے جھانکتے ہی میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے تانگی میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔
جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی میری طرح ڈر گیا۔ کیا کروں؟ کوئی راستہ دوسرا موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی، کسی باؤنڈری وال کے بغیر۔ وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھول لی۔ دیکھو بس جمشید، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں نکال لوں گی۔ میں جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا۔ وہ اور تانگی والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پہ لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے دو حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس بیٹھ گئے۔ اف، میری سانس رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے آئے، ابا کو دوا دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئی۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے۔ خدا خدا کر کے شام ہو گئی، پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا گیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہہ خانے کا کیا عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہوں، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرایا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے؟ کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی اور پھر کھولی تو پھر جمشید۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو جمشید؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اوہ، میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پوچھے۔ اگر کوئی کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا سبب کیا بتاؤں گی؟ 40 سال گزر گئے۔ وہ بھیانک پراسرار واقعہ اس طرح پوری طرح مجھے یاد ہے۔ مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی عدم موجودگی میں تہہ خانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا ہے۔ ناہید، اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ میرے اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ شوہر بھی بہت اچھے ملے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہ لینے دیا۔ ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد راشد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی۔ پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہہ خانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو وہ اکثر آتا ہے نیند میں، اسی طرح، اتنا ہی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ پراسرار۔
نہ جانے تہ خانے کی ایک شدید غلطی کی سزا کب ختم ہوگی۔